السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک نئی داستان۔ میں اس وقت کوئی 9 برس کا رہا ہوں گا جب ایک رات اعجاز چچا اپنی نئی نویلی دلہن مہپارہ چچی کے ساتھ پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ جاڑوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ حسب معمول سر شامی کوچہ و بازار سنسان ہو گئے تھے۔ مغرب کے بعد کھانا کھلا کر امی جان نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود بابو جی کے ساتھ بیٹھک میں جا بیٹھی تھیں۔ یہ تقسیم ہند سے 1 سال پہلے کا ذکر ہے۔ میرے بابو جی ریاض احمد سندھ کے ایک دور افتادہ اسٹیشن پر بحیثیت اسٹیشن ماسٹر تعینات تھے۔ اسٹیشن سے ملحقہ ریلوے کالونی میں ہمارا خاصا کشادہ کوارٹر تھا۔ اس اسٹیشن پر 24 گھنٹے میں صرف 2 بار ٹرینوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، ایک صبح 7 بجے، ایک رات 9 بجے۔ غالباً اعجاز چچا رات والی ٹرین سے ہمارے شہر پہنچے تھے۔ بابو جی کا تعلق الہ آباد کے ایک مضافاتی علاقے سے تھا، مگر جب سے انہوں نے ریلوے کی ملازمت اختیار کی تھی، اپنے آبائی گھر میں ٹک کر رہنا نصیب نہ ہوا تھا۔ کبھی عید تہوار یا کسی غمی خوشی میں 2-4 دنوں کے لیے جاتے اور مہمانوں کی طرح ٹھہر کر واپس لوٹ آتے۔ ملازمت میں آئے انہیں کم و بیش 12 برس بیت چکے تھے۔ وہ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں چھوٹے بڑے اسٹیشنوں پر خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ آج کل ان کی پوسٹنگ سندھ کے انتہائی دور افتادہ علاقے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اسٹیشن پر تھی۔ اس شہر میں آئے انہیں کوئی 2.5 برس بیت چکے تھے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی اپنے والدین سے ملنے اپنے آبائی شہر نہیں جا سکے تھے۔ 3 برس پہلے ہم سب ہماری اکلوتی پھوپھی رخشندہ کی شادی پر گاؤں گئے تھے اور وہیں پہلی بار میں نے اعجاز چچا کو دیکھا تھا۔ وہ لمبے قد اور چھریرے جسم کے ایک وجیح اور خوبرو انسان تھے۔ وہ مجھے بے حد اچھے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے میرے بالوں کو بکھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں پوچھا تھا، کیوں ولی، کیسے ہو؟ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے ولی عہد کہتے تھے اور ان کا ولی عہد کہنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ 2 روز قبل ایک گارڈ کے ذریعے دادا ابا کی طرف سے ایک چٹھی موصول ہوئی تھی، جس سے حالات کے بارے میں کچھ آگاہی تو ضرور ہوئی تھی، مگر یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اعجاز چچا کب تک یہاں پہنچیں گے۔ البتہ خط ملتے ہی امی جان نے ہمارے گھر کے ساتھ والا کمرہ ان کے لیے ٹھیک کروا دیا تھا۔ بستر پر نئی چادر بچھا دی تھی اور باتھ روم میں نیا تولیہ رکھوا دیا تھا۔ دادا ابا کا خط پڑھ کر بابو جی کسی انجانی تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ امی جان بھی فکر مند نظر آ رہی تھیں، مگر وہ اس بات سے خوش تھیں کہ برسوں بعد ان کے گھر کوئی سسرالی رشتہ دار آنے والا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اسد اور تہمینہ سو چکے تھے۔ میں بھی سویا ہوا تھا، مگر کسی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے بستر سے اتر کر کمرے کے نیم وا دروازے کے کواڑ سے بیٹھک کی طرف جھانکا تھا۔ بیٹھک کے کونے میں تپائی پر لالٹین دھری تھی اور سامنے بیڈ کی کرسیوں میں سے ایک پر بابو جی بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے صوفے پر امی جان بیٹھی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر فکر مندی اور پریشانی لرزاں تھی۔ آپ نے اسٹیشن پر تو کسی کو بتا دیا ہے نا؟ امی جان نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ ہاں، کلی دین بخش کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ ان کے سامان سمیت انہیں بحفاظت گھر پہنچا دے گا۔ بابو جی نے کمرے کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید آ گئے، بابو جی نے کہا اور کانوں کے گرد مفلر لپیٹتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی جان کو کونے میں دھری لالٹین اٹھا کر ان کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ میں بھی آنکھیں ملتا ہوا ان دونوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ پھاٹک کھلنے کے بعد پہلے کلی دین بخش اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے سر پر ایک درمیانے سائز کا بکس تھا۔ اس نے بابو جی کو سلام کر کے بکسا فرش پر رکھتے ہوئے کہا، لیجیے سرکار، ہم آپ کے مہمان لے آئے۔ بابو جی نے پورے اشتیاق نظروں سے پھاٹک کی طرف دیکھا۔ اعجاز چچا اندر داخل ہو رہے تھے۔ بابو جی تیزی سے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ان کے ساتھ بغل گیر ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے سیاہ بھرکے میں ملفوف چہرے پر نقاب ڈالے خاتون کھڑی تھیں۔ امی جان انہیں دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھی اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ چلو اندر چلو، بابو جی نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا اور سب لوگ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ باہر کی نسبت کمرہ خاصا گرم تھا۔ اعجاز چچا بابو جی کے پہلو میں صوفے پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ مہپارہ چچی صوفے کے دائیں جانب کھڑی تھیں۔ ارے تم بھی بیٹھو نا، امی جان نے اپنائیت بھرے لہجے میں مخاطب کیا۔ اور یہ کیا، اب تک تم نے چہرے سے نقاب بھی نہیں اٹھایا؟ یہاں سب اپنے ہیں۔ اعجاز چچا نے چچی کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، یہاں پردے کی ضرورت نہیں، برقع اتار دو اور نہیں تو کیا؟ امی جان چہکتی آواز میں بولی، ہم بھی تو دیکھیں اپنے اعجاز میاں کی پسند۔ امی جان نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ نقاب کے الٹتے ہی مانو کمرے میں اجالا سا پھیل گیا۔ بابو جی اور امی جان نے حیران نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر ان کی متعجب اور تحسین آمیز نظریں مہپارہ چچی کے چہرے پر جا ٹھہری تھیں۔ میں ٹک ٹکی باندھے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سیاہ بھرکے کی اوٹ سے ان کا چہرہ بادلوں میں گھرے چاند جیسا لگ رہا تھا۔ گھنی سیاہ پلکوں سے بھی پرکشش آنکھوں سے پل بھر کو انہوں نے بابو جی اور امی جان کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ سندلی پیشانی تک لے جا کر آداب کہا۔
کمرے کی ساکن فضا میں لہجہ بھر کو ان کی نکری آواز کا ارتعاش جاگا، پھر انہوں نے اپنی روشن آنکھوں کے دریچوں پر پلکوں کی چلمن گرا لی تھی۔ ان کا حسن بے مثال دیکھ کر میرے ننھے سے دل پر عجیب اثر ہوا تھا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں ان سے شدید عشق ہو گیا تھا۔ مہاپارا چچی جب تک بیٹھک میں موجود رہیں، میری نگاہیں ان کے حسین چہرے پر مرکوز رہیں، اور جب وہ اعجاز چچا کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئیں تو مجبوراً مجھے بھی اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ رضائی میں نے آنکھیں تو بند کر لیں، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چچی کا چاند چہرہ اور ستارہ آنکھیں میری آنکھوں میں گھوم رہی تھیں، اور ان کی مترنم آواز میری سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے بچوں کے رسالوں میں پریوں کی کئی کہانیاں پڑھی تھیں۔ مہاپارا چچی کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو وہ کوئی پری ہیں۔ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے کب مجھے نیند آ گئی اور وہ میری پلکوں کی ڈولی سے اتر کر میری سپنوں کی نگری میں چلی آئیں۔ اگلے روز انہیں دیکھتے ہی میرے دل کو پکا یقین آ گیا کہ وہ پری ہیں۔ دن میں سب سے پہلے میں جاگ گیا تھا۔ میں دن کے اجالے میں اس چاند کے ٹکڑے یعنی مہاپارا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اعجاز چچا بھی کسی چاند نگر کے شہزادے سے کم نہیں تھے۔ بابو جی اکثر فخریہ کہا کرتے تھے، اعجاز ہم سب بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبرو اور ذہین ہے۔ بابو جی کے ان کے سمیت 4 بھائی تھے۔ دادا ابا ایک باشعور اور روشن خیال انسان تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے پڑھ لکھ کر اچھے مقام حاصل کریں، مگر بڑے تایا 5 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھ سکے اور دادا ابا کے ساتھ زمینوں کے بکھیڑوں میں الجھ گئے۔ منزل تایا مڈل تک پہنچ پائے اور گاؤں کے اکلوتے اسکول میں ماسٹر ہو گئے۔ پھر بابو جی انٹر کے بعد ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ اعجاز چچا 3 بھائیوں اور اکلوتی بہن رخشندہ سے چھوٹے تھے، اور گاؤں کے پہلے نوجوان تھے جو گریجویشن کے لیے دلی یونیورسٹی گئے تھے۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ان کا روم میٹ ایک ہندو لڑکا شنکر تھا۔ شنکر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اپنی ذہانت، لیاقت اور بے حد محنت کی بنا پر یونیورسٹی تک پہنچا تھا اور اب بھی ٹیوشن کر کے گزارا کرتا تھا۔ ہاسٹل سے ذرا فاصلے پر ایک ہندو کالونی تھی۔ دور تک حویلی نما مکانات پھیلے ہوئے تھے۔ وہیں ایک بڑے تاجر سیٹھ وینامل کے گھر شنکر اس کے چھوٹے بیٹے کرشنا کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ اچانک ایک دن اس کے گھر سے اطلاع آئی کہ اس کے پتا کی طبیعت سخت خراب ہے۔ اسے فوراً بلایا گیا تھا۔ انہی دنوں شنکر اور کرشنا کے امتحان ہو رہے تھے۔ شنکر چھٹی نہیں کر سکتا تھا، مگر گاؤں بھی جانا ضروری تھا، سو اس نے اعجاز چچا سے گزارش کی کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ سیٹھ کے گھر جا کر اس کے بیٹے کرشنا کو ٹیوشن پڑھا دیں۔ مجھے جانے میں کوئی آڑ نہیں، اعجاز چچا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، مگر پہلے ان سے معلوم کر لو، شاید انہیں اعتراض ہو، ایک مسلمان کا پڑھانا شاید وہ پسند نہ کرے۔ بات تو ٹھیک تھی، ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف چھوٹ چھات کا مرض عام تھا۔ کوئی مسلمان قریب سے گزر جاتا، اکثر ہندو نرجس ہو جاتے تھے، مگر شنکر نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا، تم وہاں بتانا ہی نہیں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ اعجاز چچا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ تم وہاں رشتہ کرنے تو نہیں جا رہے؟ شنکر مسکرایا، تو پھر اپنے شجرہ نسب بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیٹھ جی صبح منہ اندھیرے کے گئے، رات بھیگنے کے بعد گھر لوٹتے ہیں۔ گھر میں 2-4 نوکر چاکر اور ایک بیچاری سیٹھانی جی اور کرشنا ہوتا ہے۔ جا کر خاموشی سے پڑھا کر آ جایا کرنا۔ مجھے وہاں سب ماسٹر جی کہتے ہیں۔ تمہیں اسی نام سے پکارا جائے گا، نہ اپنا نام بتانے کی ضرورت ہوگی، نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو۔ شنکر کی مجبوری کے پیش نظر اس کی مدد کے خیال سے اعجاز چچا نے اس کی بات مان لی اور اگلے دن سرے شام سیٹھ جی کی حویلی جا پہنچے۔ شنکر نے وہاں پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے ماسٹر جی پڑھانے آئیں گے، سو نوکر نے انہیں بسیط احترام دالان میں پچھلے تخت پر بٹھایا تھا۔ سامنے ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں اور میز پر کچھ کتابیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ کرشنا کہاں ہے؟ اعجاز میاں نے میز پر رکھی کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس ابھی آتے ہی ہوں گے، نوکر نے جواب دیا۔ ٹھیک اسی لمحے کونے میں موجود لکڑی کے زینے سے ایک 9-10 برس کا لڑکا دھڑ دھڑ سیڑھیاں پھلانگتے نیچے اترا۔ اس کے پیچھے ایک 15-16 برس کی لڑکی ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی لیے دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ اعجاز میاں یہ افراتفری دیکھ کر اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماسٹر جی بچائیے! لڑکا ان کے پیچھے جا چھپا اور لڑکی خلاف توقع اپنے سامنے ایک حسین و جمال اجنبی نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ سی کھڑی رہ گئی۔ خود اعجاز میاں آنکھیں پھاڑے منہ کھولے حیرت سے تصویر بنے اس حور کو تکتے جا رہے تھے۔ دونوں کی نگاہیں باہم متصادم تھیں اور دل دونوں کے ایک نئے انداز سے دھڑک رہے تھے۔ چندر مکھی! تبھی اندر سے کسی نے آواز دی۔ آواز پر ان دونوں کی محویت ٹوٹ گئی۔ چندر مکھی نے چونک کر اندر کی طرف دیکھا اور آئی ماتا جی کہتی اندر چلی گئی۔ اعجاز میاں اپنے سینے پر ہاتھ دھرے دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ چندر مکھی دیدی بھی نہ، کرشنا کے لہجے میں شکایت تھی۔ رام جانے کب ان کا بیاہ ہوگا اور کب ان سے میری جان چھوٹے گی۔ اتنی بری تو نہیں لگتی؟ اعجاز میاں نے اندر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے بے حد دھیمی آواز میں کہا۔ ارے بری کہاں، وہ تو بہت اچھی ہیں۔ کرشنا نے فوری طور پر اپنا بیان بدل لیا۔ مجھ سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ ماتا جی کہتی ہیں چندر مکھی اپنے اکلوتے لاڈلے بھائی کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، اپنی جان بھی دے سکتی ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتی ہے۔
اعجاز میاں نے کرشنا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے اس دروازے کی طرف دیکھتے رہے جہاں سے ابھی ابھی چندر مکھی اندر گئی تھی۔ چندر لکھی اور اعجاز چچا کی یہ پہلی ملاقات تھی اور پہلی ہی ملاقات میں وہ ایک دوسرے کے تیرے نظر کا شکار ہو گئے تھے۔ اعجاز چچا 8 روز تک کرشنا کو پڑھانے اسٹیٹ ونامل کے گھر جاتے رہے۔ کرشنا کو انہوں نے جو پڑھایا سو پڑھایا، مگر چندر مکھی سے عشق کا سبق خوب پڑھا۔ جھروکوں چلمنوں سے تانگ جھانک کے ساتھ ساتھ چھپ چھپا کر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا اور ان 8 دنوں میں 8 برسوں 8 صدیوں کا سفر طے ہو گیا۔ شنکر لوٹ آیا تو اعجاز چچا کا سیٹھ کے گھر جانے کا سلسلہ موقف ہو گیا، مگر وہ عشق کی آگ جو دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی بجھ نہ سکی، بلکہ جدائی کے ان لمحوں نے اس آگ کو اور ہوا دی اور ایک رات چندر مکھی کرشنا کی انگلی تھام کر اعجاز چچا سے ملنے ان کے ہاسٹل چلی آئی۔ جازی، میں تم سے ملے بنا زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ اس سچائی سے وہ خوب واقف تھے۔ وہ خود بھی تو چندر مکھی کا چاند سا مکھڑا دیکھے بنا زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چندر مکھی بھی سرکاری اسکول میں 8ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اس کی پھوپھی زاد بہن نندنی بھی اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ چندر مکھی نے اسے اپنا رازدار بنانے کا، اپنے عشق کا احوال اس سے کہہ سنایا۔ تو پاگل تو نہیں ہوگی چندر لکھی؟ نندنی خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عشق اور وہ بھی ایک مسلمان سے؟ درد عشق ذات پات دین دھرم کچھ نہیں دیکھتا، یہ تو بس ہو جاتا ہے۔ چندر مکھی نے جذب کسی کیفیت میں جواب دیا۔ نندنی کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں نندنی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے، اسی خیال سے اس کے پتا نے دوسرا بیاہ نہیں کیا تھا۔ وہ صبح سے گھر سے نکلتے، رات گئے گھر میں داخل ہوتے۔ تمام دن نندنی ایک بوڑھی نوکرانی کے ساتھ گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ نندنی کا گھر چندر مکھی اور اعجاز چچا کی ملاقاتوں کا محفوظ ٹھکانہ ثابت ہوا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد نندنی کا بیاہ ہو گیا اور وہ سسرال سدھار گئی، اور اس طرح چندر مکھی اور اعجاز چچا کی ملاقاتوں کا یہ ٹھکانہ ختم ہو گیا۔ ایک بار پھر فرقت کے اندھیرے ان دونوں کا مقدر بن گئے تھے، مگر وہ دونوں محبت کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے جہاں ایک دوسرے کو دیکھے بنا، جہاں ایک دوسرے سے ملے بنا زندہ نہ رہ پاتے۔ سو کبھی اعجاز چچا چندر مکھی کے اسکول کے گیٹ پر جا پہنچتے، تو کبھی چندر مکھی کرشنا کو ساتھ لیے کسی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر ان سے ملنے ان کے ہاسٹل آ جاتی۔ یوں ہی کئی مہینے بیت گئے۔ چندر مکھی کے سالانہ امتحان ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امتحان ختم ہوتے ہی چندر مکھی کے گھر میں اس کے بیاہ کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ بچپن میں ہی اس کا لگن اس کے پتا کے دوست سیٹھ رام مراری کے بیٹے شام مراری سے ہو چکا تھا۔ اب فقط وداعی باقی تھی۔ چندر مکھی اس رشتے سے واقف نہیں تھی۔ اب جو پتہ چلا تو اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اعجاز چچا خود بھی یہ داستان سن کر سن ہو گئے تھے۔ وہ چندر مکھی کے عشق میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ اب ابھرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ادھر 4 روز بعد چندر مکھی کی بارات آنے والی تھی۔ چندر مکھی میں کنویں میں کود کر جان دینے کو تیار تھی، مگر شام مراری کے ساتھ ودا ہونے کو تیار نہ تھی۔ گھر میں اس کی مانجھے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ تیل اپٹن بن رہا تھا، مگر اس کی جان پر بنی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بنا اپٹن کے اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا ننھا سا چہیتا اور کسی حد تک اس کا رازدار بھائی کرشنا اس کے چہرے کے پل پر بدلتے رنگ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ دیدی تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس کے زرد چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ تو جانتا ہے نا کرشنا؟ چندر مکھی نے پریشان نظروں سے کرشنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کل دوپہر بارات آ جائے گی اور شام مراری مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ کرشنا نے حیرانی سے جواب دیا۔ سبھی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ نندنی دیدی بھی تو بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئیں، اب تم بھی۔ مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چندر مکھی نے تڑپتے لہجے میں کرشنا کی بات کاٹی۔ میرا مطلب ہے اس مورکھ شام مراری سے۔ اچھا میرا ایک کام کرے گا؟ ہاں بولو دیدی۔ بہن کو پریشانی اور الجھن میں دیکھ کر وہ خود بھی الجھ گیا تھا۔ تو جا کر ذرا ماسٹر جی کو بلا، گھر کے پچھواڑے بیری کے پیڑ تلے، میں وہیں موجود ہوں گی۔ مگر دیدی اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کرشنا کی دھیمی آواز میں اندیشے بول رہے تھے۔ بلا سے کوئی دیکھ لے۔ چندر مکھی بے بسی سے رو پڑی۔ اچھا ہے ایک ہی بار کوئی کاٹ کے ڈال دے، کہ پل پل مرنے سے تو جان چھوٹے گی۔ کرشنا بہن کے رونے پر تڑپ اٹھا تھا اور چپکے سے جا کر اعجاز میاں کو گھر کے پچھواڑے بلا لایا تھا۔ تم ماسٹر جی سے بات کر لو، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اس نے چندر مکھی کے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی آئے تو تمہیں آواز دے دوں گا۔ چندر مکھی نے ننھے سے بھائی کو ممنون نظروں سے دیکھا اور تیزی سے اس سمت بڑھ گئی جہاں اعجاز چچا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں سامنے پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ کرو جازی، کچھ کرو، ورنہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اعجاز چچا کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کریں تو کرے کیا۔ چندر مکھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے ساتھ فرار ہونے کو تیار تھی، مگر وہ اسے اس طرح بھگا کر لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنے والدین کی مرضی چاہتے تھے۔ وہ ان کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اسے گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا جہاں وہ چندر مکھی کو لے جا سکتے۔ کیوں نہ ہم مدارس نندنی کے گھر چلے جائیں؟ چندر مکھی پرجوش لہجے میں بولی۔ پاگل ہوتی ہو؟ اعجاز میاں سٹپٹا کر بولے۔ وہاں جانے سے تو بہتر ہے میں تمہیں اپنے گھر باجی کے پاس لے جاؤں۔ دونوں کتنی ہی دیر سوچتے اور غور کرتے رہے۔ کل اس کی بارات آنے والی تھی، ان کے پاس صرف آج کی رات تھی۔ آدھی رات کے بعد ملنے کا وعدہ کر کے وہ رخصت ہوئے۔
چندر مکھی کے دل کی حالت عجیب تھی۔ وہ آدھی رات کو دبے پاؤں جب باہر کی طرف بڑھی تو کرشنا نے اس کا راستہ روک لیا۔ جا رہی ہو دیدی ہمیشہ کے لیے؟ ہاں میرے بھائی، اس نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ کسی کو بتانا مت، جان بھی لے لیں گے تو نہیں بتاؤں گا، اس نے پرعزم لہجے میں یقین دلایا تھا۔ اعجاز چچا چندر مکھی کو لے کر دہلی سے الہ آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ الہ آباد کی ٹرین میں بیٹھنے سے قبل وہ چندر مکھی کو دہلی کی جامع مسجد لے گئے۔ وہاں چندر مکھی نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا۔ امام صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ اب چندر مکھی مہاپارا تھی اور اعجاز میاں کے عقد میں تھی۔ اگلی رات وہ چھپتے چھپاتے مہاپارا کو لیے اپنی آبائی گاؤں پہنچے۔ گھر والے ہی انہیں اچانک ایک اور برقع پوش لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور جب حقیقت کا حال علم ہوا تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ کسی پیسے والے بارسوخ ہندو کی بیٹی کو کسی مسلمان لڑکے کا یوں بھگا لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس بات پر زبردست بلوہ بھی ہو سکتا تھا، کتنی جانوں کو ضیاع ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ فعل غیر شریفانہ تھا۔ وہ اپنے نیک و صالح بیٹے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ یہ قبیح حرکت بھی کر سکتا ہے، مگر یہ وقت ان کی اس حرکت پر سرزنش کرنے کا نہیں تھا بلکہ فیصلہ سنانے کا تھا۔ سو وہ دھیمے مگر غصیلی آواز میں گویا ہوئے، میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تم کسی کی بیٹی یوں بھگا لاؤ اور میں تمہیں پناہ دے دوں؟ دادا ابا نے شعلہ برساتی آنکھوں سے اعجاز چچا کی طرف دیکھا۔ فوراً الٹے پاؤں جاؤ اور اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا کر آؤ، میں کسی بھی قیمت پر اسے پناہ دوں گا، نہ تمہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتے ہو۔ اعجاز چچا کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ دونوں بڑے بھائی پہلے ہی سر جھکائے باپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان کی والدہ اور بہن دالان کے ستون سے لگی بے آواز رو رہی تھی۔ ملفوف چہرہ نقاب میں چھپائے سر جھکائے مجرم کی طرح کھڑی تھیں۔ گھن گرج سن کر انہوں نے زیر نقاب اعجاز چچا کے بے کس و بے بس چہرے کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر پرعزم انداز میں آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ یہاں سے وہاں تک اجالا پھیل گیا۔ ہر آنکھ حیران ہو کر پرستائش انداز میں ان کے معوش چہرے پر جم گئی۔ وہ باوقار اور بااعتماد انداز میں چلتی دادا ابا کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ کل تک میرا نام چندر مکھی تھا اور میں ونامل کی بیٹی تھی۔ ان کی چاند کی گھنٹیوں جیسے مترنم آواز ساکت و خائف فضا میں گونجی۔ پر کل رات کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد سے میرا نام مہاپارا ہے اور سعید اعجاز احمد کی منکوحہ ہوں۔ میں آپ سے آپ کی بہو کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان لڑکی ہونے کے ناطے پناہ مانگ رہی ہوں۔ اگر آپ نے ایک مسلمان لڑکی کو زبردستی ہندو گھرانے میں بھیجنے کی کوشش کی اور اسے اس کے پتی کے گھر میں پناہ نہ ملی تو میں کسی کنویں میں کود کر جان دے دوں گی، پر واپس نہیں جاؤں گی۔ پھر وہ دادا ابا کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگیں۔ دادا ابا اب گم سم سے بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان کا سارا غصہ اور جلال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے جھک کر مہاپارا بھی چچی کو اٹھایا اور اپنی پدرانہ شفقت اور محبت کی پناہ میں لے لیا۔ دہلی میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔ چندر مکھی کے چھوٹے بھائی نے چندر مکھی اور اعجاز میاں کے عشق کی کہانی سب کو کہہ سنائی تھی، اور قیاس یہی تھا کہ وہ لوگ اسے تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلے اعجاز چچا کے گاؤں پہنچیں گے۔ اسی لیے اسی رات دادا ابا نے اسٹیشن جا کر گارڈ کے ہاتھوں بابو جی کے نام ایک چٹھی روانہ کر دی تھی تاکہ وہ حالات سے واقف ہو جائیں اور صورتحال کے مطابق انتظامات کر لیں۔ اگلے دن کے ڈھلتے اعجاز چچا اور مہاپارا چچی کو ہمارے گھر کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ جیسا میں نے بتایا، بابو جی ان دنوں سندھ کے ایک انتہائی دور افتادہ اسٹیشن پر تعینات تھے اور وہاں بہت کم لوگوں کو بابو جی کے شہر اور پتے کے بارے میں علم تھا۔ اس حوالے سے اعجاز چچا اور مہاپارا بچی کے لیے یہ گھر ایک محفوظ ترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ 2 دن اور 1 رات سفر کے بعد وہ ہمارے گھر آ پہنچے اور مہاپارا چچی کو پسند کرتے تھے، مگر میرا حال سب سے جدا تھا۔ میں تو ان کا دیوانہ تھا، رات دن پروانے کی طرح ان کے گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ ان دنوں میں تیسری کلاس کا طالب علم تھا۔ اسکول میں میرا دل نہ لگتا، بس دل چاہتا ہر وقت مہاپارا چچی کے سامنے بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہوں۔ میری اس دیوانگی کا جلد ہی سب کو پتہ چل گیا۔ سرما تو تمہارا دیوانہ ہے، امی جان اکثر ہنس کر یہ بات مہاپارا چچی کو بتاتی رہتی اور یہ بات سن کر وہ بے اختیار میرا ماتھا چوم لیتی۔ اسی دوران ایک بار تو ان کے منہ سے نکلا تھا، یہ تو مجھے میرے کرشنا جیسا لگتا ہے۔ کرشنا کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی حسین آنکھوں میں آئے آنسوں کو چھپانے میں لگ گئی تھیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ میری محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسکول سے آنے کے بعد تمام وقت سائے کی طرح مہاپارا چچی کے ساتھ لگا رہتا، اور رات کو کھانے کے بعد جب وہ اعجاز چچا کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی تو وہ وقت مجھ پر بہت اذیت ناک گزرتا۔ میرا بس چلتا تو میں مہاپارا چچی کو ان کے کمرے میں کبھی نہ جانے دیتا، اور اس رات اعجاز چچا اور مہاپارا چچی کمرے میں جا چکے تھے اور ان کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تب بابو جی داخلی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے خوشی سے لبریز آواز میں امی جان کو آواز دی تھی، سرمت کی ماں، ذرا باہر آ کر دیکھو تو کون آیا ہے۔ اور امی جان دوپٹے سے ہاتھ پہنچی باور خاندی سے نکل کر دالان کی طرف لپکیں۔ سامنے بابو جی کے ساتھ ہماری نانی اور بلو خالہ موجود تھیں۔ ہائے اللہ، امی جان آئی ہیں! امی جان خوشی سے چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اپنی والدہ سے لپٹ گئیں۔ بلو کیسی ہو چندا؟ ماں سے مل لینے کے بعد وہ اپنی چھوٹی چہیتی بہن بلقیس سے عرف بلو خالہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور انہیں بھی پیار سے گلے لگایا۔ نہ کوئی خبر، نہ کوئی خط پتر، یہ اچانک کیسے آنا ہو گیا؟ امی جان کی خوشی دیدنی تھی، ان کی باتیں کھلی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو لیے بیٹھک میں چلی آئیں۔
तुम्हारे भाई का तबादला लाहौर हो गया है। नानी ने कुर्सी पर बैठते हुए हमारे अकलौते मामू के बारे में इतला दी, सो हमने सोचा लाहौर जाने से कबल एक चक्कर तुम्हारी तरफ का लगा ले। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अम्मी खुश होकर बोली, ए लो, इस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है, कोई आया हुआ है क्या? ए लो, इस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है, कोई आया हुआ है क्या? चंद लम्हों बाद एजाज चचा के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखकर नानी ने पुरतजस्सुस लहजे में सवाल किया। हाँ, एजाज मियाँ आए हुए हैं। बाबूजी अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़े हुए थे, जाते जाते बोले, कुछ दिन यहीं ठहरेंगे। नानी के चेहरे पर रौनक बिखर गई। एजाज मियाँ आए हुए हैं? यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हैं क्या? उन्होंने इश्तियाक भरे लहजे में सवाल किया। अब यूनिवर्सिटी कहाँ? बाबूजी कमरे से जा चुके थे, इसलिए अम्मी जान ने धीमी आवाज़ और राजदाराना अंदाज में जवाब दिया, वो तो यूनिवर्सिटी छोड़ छाड़ कर आ गए हैं। हैं? नानी हैरान हुई। क्या मतलब? बताती हूँ। फिर अम्मी जान ने गोलमोल अंदाज में कहा, बस वो कुछ शादी वादी का चक्कर था। अच्छा। नानी की दिलचस्पी में इजाफा हुआ। इसी चक्कर में तो हम भी आए हैं। नानी ने राजाना अंदाज में सरगोशी की। दो मैंने तुम्हें बिल्लू के लिए अपनी सास से बात करने के लिए कहा था, तुमने बात की? आप तो बात करने का कह रही थी। अम्मी जान कसमसा कर बोली, वो तो शादी भी कर लाए हैं, कमरे में अपनी दुल्हन के साथ मौजूद हैं। नानी की आंखें फैल गई। हमें 2 पैसे का खत तक न डाला, सुधियाने वाले ऐसे गए गुजरे हो गए। अम्मी जान ने सारा किस्सा नानी की गोश गुजार कर दिया कि कोई शादी जैसी शादी थोड़ी हुई है, हम तो अपनी बिल्लो के लिए सोचते ही रह गए। नानी ने काफ़ी अफसोस मलते हुए कहा, और वो दुल्हन भी ले आए, खुद मेरी भी यही आरज़ू थी। अम्मी जान ने नानी को खुश करने की खातिर मासूम सूरत बनाकर कहा कि मेरी बहन मेरे देवर की दुल्हन बनती, मगर तकदीर को मंजूर न था। अगली सुबह जब महापारा चाची कमरे से निकली, अरे चंद्रमुखी तुम? बिल्लो खाला ने हैरत से उन्हें देखा। महापारा की कज़न इधर दिल्ली में बल्किस खाला की क्लास फेलो थी। नानी एजाज चाची की तरफ मुतवज्जे हुई। इधर दिल्ली में हफ्तों तहलका मचा रहा, कोई मुसलमान लड़कियों का काल पड़ा था, इसका भाई कृष्णा मुफ्त में जान से गया। इधर इस चंद्रलखी का कुछ लगता शाम मुरारी नंगे लिए तलवार फिर रहा है। वाह खूब, शरीफ घराने की नाक ऊंची की है तुमने। खुद एजाज चचा परेशान हो गए। माँ भी? अम्मी जान ने किन अखियों से महापारा चाची की तरफ देखा। नानी की ज़ुबानी कृष्णा की मौत का सुनकर उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। कृष्णा की मौत की खबर ने महापारा चाची को चुप लगा दी थी। इधर नानी भी दुखी थी कि एजाज अहमद जैसा शानदार लड़का उनके हाथ से निकल गया था। बिल्ली दूध पिए न पिए लुढ़का ज़रूर दे के मिस्ताक वो रात दिन इसी कोशिश में लग गई थी कि किसी तरह एजाज चचा और महापारा चाची की शादी को नाकाम बनाया जाए और लान तान का कोई मौका हाथ से न जाने देती। उन्हें इस बात का बेहद सदमा था कि एजाज हाथ से निकल गया, अब बिल्लो को अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। मेरी अम्मी जान एक अच्छी फितरत की खातून थी, मगर अपनी माँ के सिखाए में आकर जल्द ही वो भी एक रिवायती किस्म की जेठानी बन गई थीं, और जब मौका मिलता बाबूजी के कान भरती और बाबूजी एजाज चचा पर बिगड़ते। अच्छी भली तालीम छोड़कर क्या रोग पाल लिया है कि चोरों की तरह छुपे बैठे हो। इस तरह बैठे बैठे कब तक गुजारा होगा। बाबूजी की ये बात कहने से पहले ही एजाज चचा को इस बात का एहसास था कि यूँ बैठे बैठे ज़्यादा अरसे तक मामला नहीं चलेगा। वैसे भी इस वाक़े को अब कई महीने गुजर चुके थे, सो एजाज चचा कुछ काम काज के बारे में सोच रहे थे। भला अधूरी तालीम के साथ अब क्लर्की के अलावा और क्या कर सकते हो। बाबूजी अफसोस से सर हिलाते, ग्रेजुएशन कर लेते तो कहीं अफसरी मिलती। नानी, अम्मी जान और बाबूजी की कही हर बात का गुस्सा एजाज चचा महापारा चाची पर उतारते थे, और वो अपनी बड़ी बड़ी मखमूर आंखों में आंसू लिए खामोशी से चचा की तरफ तके जाती। मेरी मत मारी गई जो मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गया। अब वो ये बात अक्सर कहने लगे थे। तालीम मुकम्मल करके ढंग से नौकरी करता, मुकाबले का इम्तिहान पास करके कहीं कलेक्टर कमिश्नर लगता, बाप दादा का नाम रोशन करता, धूमधाम से शादी होती। मुझे पता नहीं जाने कैसे इश्क का बुखार चढ़ गया था। तुम्हें पछताते देखकर मुझे अपनी मोहब्बत पर अफसोस होता है। एक बार महापारा चाची ने भीगी पलकों से एजाज चचा को देखते हुए कहा, मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे चली आई। घर बार, दीन धर्म, अता पता और अपना कृष्णा। उस गरीब ने तो मेरी खातिर अपनी जान का बलिदान दे दिया, मैं उसे बचा भी न सकी। महापारा चाची ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम भी तो पछता रही हो। एजाज चचा ने अजनबी नज़रों से उनकी तरफ देखा। तुम साथ हो तो किसी बात का पछतावा नहीं। उन्होंने आंसू पोंछ कर जवाब दिया, मगर गुजरते वक्त का हर लम्हा एजाज चचा की मोहब्बत को फासलों में तकसीम करता जा रहा था। नानी ने जाने क्या जादू किया था कि एजाज चचा महापारा चाची के चांद चेहरे को नज़रअंदाज करके बिल्लो खाला के ताने बाने में उलझते जा रहे थे। बिल्लो खाला फितरतन बहुत अच्छी थी। वो नहीं चाहती थी कि एजाज चचा महापारा चाची को नज़रअंदाज करके उनकी जानें मुल्तफित हों। शायद अम्मी जान भी ये नहीं चाहती थी, मगर सब नानी की चालबाजियों के सामने बेबस थे, और इन तमाम हालात का हासिल ये था कि महापारा चाची की इश्क की कश्ती दिन ब दिन तूफ़ानों में घिरती जा रही थी।
ان کا چاند سے چہرہ رفتہ رفتہ ماند پڑنے لگا تھا۔ ان کی ستارہ آنکھیں ہر دم آنسوؤں سے بھری رہتی۔ مجھے کبھی نانی، کبھی اعجاز چچا اور اپنی پیاری امی جان پر غصہ آتا۔ مجھے ہر وہ شخص برا لگنے لگتا تھا جس کی وجہ سے مہاپارا چچی کا دل دکھتا۔ ان کی پلکوں سے ٹوٹ کر گرنے والا ہر موتی بھاری پتھر بن کر میرے دل پر گرتا اور میرے دل کا بوجھ بڑھتا ہی جاتا۔ نانی 2 مہینے تک ہمارے گھر میں رہیں اور ان 2 مہینوں میں اعجاز چچا اور مہاپارا چچی کے درمیان ایسا فاصلہ پیدا کر گئیں جو 2 صدیوں تک بھی نہیں پاٹا جا سکتا تھا۔ وہ محبت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر اتر چکا تھا۔ اب طوفان سے قبل والا سکوت جاری تھا۔ اعجاز چچا کے پچھتاوے کے نتیجے میں مہاپارا چچی سے بے التفاتی، لا تعلقی اور بے رخی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھر کے مہاپارا چچی اب شاید اس ستم کی عادی ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کے وجود پر ایک عجیب سی بے حسی طاری ہو گئی تھی، جیسے پتھر ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایک دن اعجاز چچا نے اعلان کیا کہ وہ اب زیادہ عرصے تک اس دور افتادہ علاقے میں چھپ کر نہیں رہ سکتے۔ وہ واپس اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے والدین کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں مہاپارا سے علیحدگی بھی اختیار کرنی پڑے تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھے۔ تم تو کہتے تھے میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ مہاپارا چچی نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ مجھ سے علیحدگی اختیار کر کے کیا اکیلے جی ہوگی؟ میں نے کب کہا کہ تمہیں چھوڑ کر میں اکیلا رہوں گا؟ وہ کٹھور لہجے میں بولے۔ میں گھر جاتے ہی اماں سے کہوں گا میری شادی کر دیں، کوئی اور نہیں تو بلقیس تو موجود ہے۔ تم بلقیس سے چوسی شادی کرو گے؟ مہاپارا چچی کے لہجے میں ایک عجب کرب تھا۔ اور مجھے اور میری محبت کو بھول جاؤ گے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اعجاز چچا کے جواب پر وہ خاموش ہو گئی تھی، کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ یہ نشہ اتنی جلدی اتر جائے گا انہیں اندازہ نہ تھا۔ ابھی دن ہی کتنے گزرے تھے، سال بھی پورا گزرنے نہیں پایا تھا کہ علیحدگی، طلاق اور دوسری شادی کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس شام قصبے کے ہندو مکھیا رائے چند کی بیٹی کا بیاہ تھا۔ بابو جی، امی جان اور چھوٹے دونوں بھائی بہن کو لے کر شادی گھر پر ہی تھیں۔ مہاپارا چچی کی وجہ سے میں بھی نہیں گیا تھا۔ میں حسب عادت اعجاز چچا اور مہاپارا چچی کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اعجاز چچا نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایندھن کے اسٹور پر کام کرنے والا ملازم بوریاں لیے موجود تھا۔ اس زمانے میں ریل کے انجن کوئلے سے چلتے تھے، وہی کوئلہ گھروں کی انگیٹھیوں میں بھی جلتا تھا۔ اعجاز چچا نے ایک جانب ہو کر کوئلے کی بوری اندر لانے کے لیے راستہ دیا اور وہ بوری لیے اندر چلا آیا۔ باورچی خانے کے سامنے راہداری میں ایک گہری ہڈی سی بنی تھی، کوئلہ اسی میں بھر دیا جاتا۔ ملازم نے کوئلے کی دونوں بوریاں اوپر تلے رکھ دیں۔ وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک لمبا ترنگا شخص منہ پر ڈھاٹا باندھے تلوار لہراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چچا اعجاز دروازہ بند کرنے کے لیے ملازم کے پیچھے جا رہے تھے کہ آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکے اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگے۔ مہاپارا چچی ہڈی کے قریب کھڑی تھی۔ چچا نے انہیں اندر دھکا دیا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے اپنا نرم ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر مجھے کچھ کہنے سے روک دیا۔ خوف سے مجھ پر غشی سی طاری ہو گئی، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو ہڈی میں نے خود کو تنہا پایا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، پھر بوریوں کو پکڑ کر بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ میں نے دیکھا بوڑھا ملازم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں اس بات کی غماز تھیں کہ وہ مر چکا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے سامنے اجنبی تلوار اٹھائے کھڑا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے پار چچا کے درمیان مہاپارا چچی ڈھال بنی کھڑی تھی۔ میں کہتا ہوں چندر مکھی، سامنے سے ہٹ جا، شام مراری تو مجھے مار کر ہی ان تک پہنچے گا، مہاپارا چچی نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تبھی میں چیختا ہوا ان سے جا لپٹا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں اس بچے کو مار دوں گا۔ شام مراری نے بالکل اچانک ہی میرا بازو تھام کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اب اسے کون بچاتا ہے، دیکھ تو صحیح۔ نہیں شام مراری، مہاپارا چچی ایک دم چیخ اٹھی، اسے کچھ نہ کہنا۔ شام مراری کی آنکھوں میں طنزیہ مسکراہٹ لرزی۔ تو ٹھیک ہے۔ مہاپارا چچی نے پلٹ کر اعجاز چچا کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ اعجاز چچا مہاپارا چچی کو بہت عزیز تھے۔ ان کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، بلکہ اپنا بے حد پیارا اکلوتا بھائی کرشنا بھی شمار کر دیا تھا۔ اعجاز چچا کی تمام ترکہ جدائیوں اور دل آزاریوں کے باوجود وہ آج بھی انہیں بے حد پیارے تھے۔ وہ ان کے محبوب، اور دوسری جانب میں تھا، ایک 10 سالہ معصوم بچہ جس کی ہر سانس میں ان کی مہک رچی تھی، ہر دھڑکن میں ان کا نام موجود تھا۔ عمر کی اس منزل پر اس طرح کی محبت کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ وہ محبت بس محبت تھی، عشق تھا یا دیوانہ پن جو بھی تھا، مگر یہ سچ تھا میں انہیں بے پناہ چاہتا تھا، اور آج مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ میری خاطر اعجاز چچا کے سامنے سے ہٹ نہ جاتی۔ مہاپارا، اعجاز نے بے یقین لہجے میں گھٹی گھٹی آواز میں انہیں پکارا تھا۔ ایک بار میں تم پر اپنے کرشنا کو قربان کر چکی ہوں جازی۔ مہاپارا چچی نے زیر لب انہیں مخاطب کیا۔ شاید وہ غلطی تھی، مگر آج میں اپنی اس غلطی کو نہیں دہراؤں گی۔ میں اپنے کرشنا کو ایک بار پھر قربان نہیں کر سکتی۔ وہ آگے بڑھی اور شام مراری کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھڑوا کر انہوں نے مجھے اپنی سینے میں چھپا لیا۔ انہوں نے اعجاز چچا کی خوفناک چیخ پر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، بس مجھے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اعجاز چچا کے سینے میں پیوستہ تلوار نکال کر مہاپارا چچی کی طرف بڑھا۔ میں تجھے لینے آیا ہوں چندر مکھی، مہاپارا چچی نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔
میں مسلمان ہو چکی ہوں شاہ مراری، میں اب تیرے کسی کام کی نہیں ہوں اور ایک مسلمان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو اپنا انتقام لے چکا ہے اور شاید میرا بھی، اب تو واپس لوٹ جا۔ اور تیرے سامنے جو یہ عورت کھڑی ہے اس کا نام مہاپارا ہے اور یہ اعجاز احمد کی بیوہ ہے۔ تیری چندر مکھی مر چکی ہے، البتہ تیرا مجھ پر یہ بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے میرا کرشنا لوٹا دیا ہے۔ اتنا کہہ کر مہاپارا چچی نے ایک بار پھر مجھے اپنی آغوش محبت میں سمیٹ لیا۔ شاہ مراری خالی خالی نظروں سے چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنی تلوار اٹھائے دروازے سے باہر نکل گیا۔